نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، علماء کرام، حفاظ اعظام، میری مائیں اور میری بہنیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کا اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. بزرگوں، یہ آج کی مجلس کوئی رسمی مجلس نہیں، یہ آج کی مجلس کوئی سرکاری مجلس نہیں، یہ مجلس وہ مجلس ہے جس میں آسمان سے رحمتوں کا سمندر اونڈیلا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہاں ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور جو شخص، جو مائیں، جو بہنیں، جو مرد، جو عورت اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے کاموں کو مؤخر کر کر اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، خدا پاک کی قسم، میری مائیں، میری بہنیں، میرے عزیزوں، خدا پاک کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اگر ہم اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرما رہے ہوں گے، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنے مقرب فرشتوں میں یاد کروں گا. اور اللہ کی یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں
کہ یاد کرنا، اللہ کی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى کہ انسان کو اس کی جیسی نیت ہوگی اس کے ایسے ثمرات مرتب ہوں گے۔ ہجرت جیسا عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا، کلمے کے بعد اگر ایمان کی علامت کو سمجھا گیا ہے تو وہ ہجرت کے عمل کو سمجھا گیا ہے، لیکن نیت کے فطور کی وجہ سے، نیت کے بدل جانے کی وجہ سے، نیت کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہجرت جیسے عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله وإلى الرسول فهجرته إلى الله وإلى الرسول۔ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے، اگر اس لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اور رسول کے لیے ہوگی۔ اگر جس نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ اس کی ہجرت کسی دنیاوی غرض کے لیے تھی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تھی، تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کے لیے اس کی ہجرت سمجھی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا اکرام ہے کہ اتنا بڑا مجمع ویلفیئر مشائخی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہی اور اپنے سب کچھ مشغول اوقات کو فارغ کر کر یہاں حاضر ہو گئے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم سلم میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں پورے کے پورے اور سب کے سب داخل ہو جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقشۂ قدم پر مت چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان جب راندِ درگاہ ہوا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کے آگے سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، دائیں سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ہم سب کے سب اسلام میں، سلم میں، اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور اللہ کی اطاعت میں داخل ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ کی اطاعت میں داخل ہونے کا، سلم میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تقاضوں کو جس وقت جو تقاضا ہو اس کو اس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں اور ہم جانی مالی ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب۔ آج کا دور تعلیم کا دور ہے۔ آج اور اسلام نے جتنی تعلیم پر توجہ دی ہے اتنی کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ قرآن پاک نازل ہوا 78,000 حروف میں سب سے پہلے حرف جو نازل ہوا ہے، جو قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی، سب سے پہلے غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین وحی لے کر آئے تھے، وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تعلیم حاصل کر، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. وعلم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو وہ چیزیں بتلائی جو انسان کو معلوم نہیں تھی. تو اسلام کا، قرآن کا آغاز ہی تعلیم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی سب سے پہلی جو ہے وہ تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ہے. وہ ہمارے نوجوانوں کو ایجوکیٹڈ کرنا ہے، نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا گیا، اس دنیا کا وائس رائے بنایا گیا، تب فرشتوں نے کہا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں جو خون کی ندیاں بہائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء كلها، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیا کی ہر شے کا علم دیا. سائنس کا دیا، میتھس کا دیا، فزکس کا دیا، زمین کے نیچے خزانوں کا دیا، کیمیکل کا دیا، ہر طرح کے علوم سے، جغرافیہ کا دیا، ہر طرح کے علم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا اور فرشتوں پر فوقیت دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس علم کی بنیاد پر مسجود الملائکہ بنایا. فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس لیے آدم کے پاس وہ علوم ہیں جو علوم تمہارے پاس نہیں. تو ان علم کے بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الملائکہ بنایا. اور بار بار قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دو کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم کے بارے میں کئی احادیث جو ہے علم کے فضائل سے بھری پڑی. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، علم کی سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو وہ امت محمدیہ کو ہے. جب ہم علمی میدان میں آگے تھے تو پوری دنیا کی سیادت و قیادت ہمارے ہاتھ میں تھی، لیکن جب ہم علم سے کٹے، جب ہم بٹے، تو آج ذلیل و خوار ہو گئے. ہر جگہ جو ہے مسلمان کو، آج پورے ہندوستان میں مسلمان بچوں کی تعلیمی شرح کا اندازہ اگر لگایا جائے تو 2% یا 2.5%. سچر کمیٹی کی رپورٹ کو پڑھیے کہ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ لوگ کتنے ہیں، تو 2% یا 2.5% لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، اور 98 یا 97.5% مسلمان تعلیم سے نابلد ہیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے، دنیاوی تعلیم سے محروم رکھا ہے، کل قیامت کے دن یہ بچے اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. اے اللہ، ہمارے بڑوں نے، ہم نے ان کی اطاعت کی تھی، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. ہم کل کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ کل کیا جواب دیں گے؟ اور دوسری بڑی افسوسناک بات یہ کہ بچیوں کو تو ہم دنیاوی تعلیم سے بالکل بے بہرا رکھتے ہیں، اور اگر ہماری بچیاں دوسری اسکولوں میں گئی، کالجوں میں گئی،
جو بے پردگی ہے، اور آج ایک منظم سازش کے تحت ہماری نوجوان بچیوں کو پھنسانے کی، ارتداد پر لانے کی ایک منظم سازش اور کوشش ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہم اپنی بدلوں میں نہیں پڑھا سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، آج ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے مساجد کا ہم نے جال بچھا دیا ہے۔ اللہ اس میں خوب برکت دے، اللہ اس میں خوب ترقی دے۔ ہمارے مساجد، ہمارے مکاتب، ہماری مدارس اسلامیہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے دوسری طرف کہ ہمیں اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کے مد نظر ہماری قوم کو بلندی پر لانا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بچوں کو بھی پڑھانا ضروری ہے، بچوں کی بھی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن اس کا انتظام ہم کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور پہلے دن سے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور اگر ہوں گے تو تعلیمی میدان میں ہوں گے، اور انہوں نے تعلیم کو شیوا بنا لیا۔ آج اسرائیل جو مٹھی بھر ہے، جو مغرب کو ڈرا رہا ہے، جو آج دنیا کی 5ویں سپر پاور طاقت بنا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ تعلیم کی بنیاد پر ہے، یہ علم کی بنیاد پر ہے۔ لیکن افسوس در افسوس، ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم سے بہت ہی زیادہ غفلت برتی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان، قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جو ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اس بات کی ذمہ داری لی، جن کے دل پورے امت کے حالات کو انہوں نے دیکھا کہ امت کہاں جا رہی ہے، امت کے نوجوانوں کو سنبھالا دینے کے لیے، امت کے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے، امت میں IAS IPS بنانے کے لیے، امت کے جوانوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے انہوں نے ایک فکر کی۔ اور فتح گھر میں آج اسکول کا بھی میں اپنی نظروں سے دیکھ کر آیا، شاندار اسکول کا کام بھی چالو ہے، کالج کا کام بھی چالو ہے، اور ان کا منصوبہ تو یہ ہے کہ ہم شاندار، اگر ہماری قوم نے دامے درمے سخنے قدمے ہر اعتبار سے ہماری امداد کی تو ہم انشاءاللہ اس اسکول اور کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ ان کا منشا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر کے موقع پر کچھ قیدی ہاتھ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت مدینہ منورہ کے حالات ایسے تھے، قسم پرسی کے حالات تھے، دراہیم اور دنانیر کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں ان کا فدیہ یہ کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دیں۔ آپ نے ان سے پیسہ نہیں مانگا، آپ نے ان سے درہم نہیں مانگے، آپ نے ان سے مال نہیں مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 10 مسلمان بچوں کو ایک قیدی، پڑھا لکھا قیدی پڑھا دے گا، وہ قید سے آزاد ہوگا۔ یہ کیوں؟ یہ امت کو ترغیب دلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اپنے بچوں کی مال دولت سے زیادہ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں، ہم کرائے کے مکان میں رہیں، ہم رکشہ چلائیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہم پورا کریں۔ اگر بچوں میں تعلیم ہوگی تو میرے بھائی یہ ستارے چمکیں گے، کوئی ڈاکٹر کی شکل میں چمکے گا، کوئی انجینئر کی شکل میں چمکے گا، کوئی IAS اور IPS آفیسر کی شکل میں چمکے گا، اور امت کی خدمت انجام دے گا۔ تو امت کو ایسے افراد کی ضرورت ہے، اور یہ افراد کب پیدا ہوں گے؟ جب ہماری قربانی لگے گی، ہماری قربانی لگے گی، ہمارا پیسہ لگے گا، اور ہر طرح کی ہماری جب قربانی لگے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب دادا محترم جب دہلی سے پڑھ کر آئے تو اس قوم کا کیا حال تھا؟ مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے احمد آباد سے آبو روڈ تک کوئی عالم نظر نہیں آتا تھا، کوئی عالم نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ مرد مجاہد جس نے فکر کی، امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور
جن کو تھوڑا بہت قرآن پڑھنا آتا تھا ان کو گاؤں گاؤں قریے بھیج دیا اور مکتب کی تعلیم کا نظام عام کیا. تو آج ہم اپنے بناسکانٹھا شمالی گجرات کو دیکھ لے کہ آج ہر جگہ علماء کرام، حفاظ نظام، مدارس اور مکاتب کا جال بچھ گیا ہے. یہ ایک آدمی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ ایک مرد مجاہد، ایک درویش صفت آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے قوم کی کایا پلٹ دی. اور آج پوری دنیا میں ہماری برادری کے لوگ ہیں اور اپنے شعار کے ساتھ باقی ہیں. میرے بھائیوں، ماحول مخالف تھا لیکن اپنی قوم کی فکر کی. تو قوم کی فکر کرنے کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا، اس قوم کو بلند کیا. آج حرم شریف میں چلے جاؤ، مدینہ منورہ میں چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، ہماری مومن برادری کا کوئی نہ کوئی فرد ہمیں ضرور ملے. یہ کیوں؟ یہ اس بزرگ کی محنت کا نتیجہ تھا کہ یہاں جہالت تھی، جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی امت تھی. لیکن اس مرد مجاہد نے جب اصلاح کا بیڑا لیا، مکاتب مدارس کا جال بچھا دیا، اللہ تعالیٰ نے قاضی سلیمان صاحب بھیلن والے جب دادا ایک واقعہ یاد آ گیا عرض کروں کہ دادا محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بابا تمہیں جاتا رہو تو بچے امارو شو تھا ہے. تو دادا محترم نے جواب دیا، قاضی صاحب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن ایسی محنت چھوڑ کر میں جا رہا ہوں کہ تمہارا نیوے مولوی نے حافظ ہنسے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج مومن برادری کے ہر گھر میں ایک حافظ، ایک عالم، کئی حافظ، کئی عالم ایک گھر میں ملیں گے. یہ کب ہوا؟ جب ایک درویش صفت آدمی نے دل پر بات لی. آج اگر ہم بھی یہ دل پر بات لیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ کریں گے، اپنے بچوں کی تعلیم دیں گے، تو ہم بھی جو ہے ہر جگہ اپنی اسکولیں قائم کر سکتے ہیں اور اپنی بچیوں کو پڑھانے کا انتظام کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، ثروت بھی دی ہے. اور دوسری ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہاسپٹل کی ضرورت ہے. آج جو ہے ہمارے ہاسپٹل کورونا پیریڈ میں کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے اور کوئی طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا. پوری دنیا بکھر گئی تھی اور ہم مسلمانوں میں کسی طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے ان جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو کھڑا کیا ہے، مشائخی ٹرسٹ والوں کو کھڑا کیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ اگر کوئی نعمت دے تو اس کا شکر کرو، اس کی قدر کرو، اللہ اور زیادہ نعمتوں سے نوازیں گے. اگر ہم نے ناقدری کی، اگر ہم نے ان کے کام میں روڑے اٹکائے، کام کو روکنے کی کوشش کی، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کر کے رہے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی مدد کے لیے جو کھڑا ہوگا خدا اس کی مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور خدا اس کے قدموں کو جما دے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان افراد کے قدموں کو جما دے اور ایک شاندار ہاسپٹل بنے جس میں کینسر کا بھی علاج ہو، ہر طرح کے امراض کا علاج ہو، جس میں فری علاج ہو، جس میں کم پیسے میں علاج ہو. یہ ان کی تمنا بھی ہے، ان کی آرزو بھی ہے اور ان کی تڑپ بھی ہے. اس کے لیے انہوں نے نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ کھانے کو دیکھا، نہ پینوں کو دیکھا. وہ در در دوڑتے ہیں، در در جاتے ہیں، امت کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارو اور ہر نفس سوچے، غور فکر کرے کہ تم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، ننگے سر، ننگے پیر اور تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کی اور اس میں قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا اور ذرا سوچنا اور غور فکر کرنا کہ تم نے آنے والی زندگی کے لیے، جو زندگی ابدی ہے، جو زندگی سرمدی ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے لیے کیا تیاری کی. اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ لوگوں، ان غریبوں کی مدد کے لیے تم اپنا سب کچھ قربان کر دو. تمام صحابہ کرام جن کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے کر آ گئے اور ہر چیز کا ڈھیر ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو دے کر اس کی دلجوئی فرمائی. اور حدیث پاک میں ہے کہ من عاد مسلما غدوة صلی اللہ علیہ سبع ملک حتى يمسه ومن عاد مسلما عشية صلی اللہ علیہ سبع الف ملک علیہ حتى يصبح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، تیمارداری کا مطلب سمجھتے ہو؟ تیمارداری کا مطلب یہ ہے اس کی دوا کا، اس کی دارو کا، اس کی ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے ہاسپٹل کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے شفا خانے کا انتظام کرتا ہے، اس کو دواخانے پہنچانے کا انتظام کرتا ہے. تو جب تک وہ مسلمان بیمار کے انتظام میں مصروف رہتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے اس ہاسپٹل کے کام میں دن رات لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ 70,000 فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان بندہ جب شام میں کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی علاج کی فکر کرتا ہے، تو 70,000 فرشتے صبح تک جو ہے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اگر یہ ہاسپٹل قائم ہو گیا ہمارے پیسوں سے، ہماری قربانی سے، تو جب تک یہ اسکول، یہ ہاسپٹل قائم رہیں گے تب تک اس کا ثواب ہم کو، ہماری نسلوں کو ملتا رہے گا اور 70,000 فرشتے ہمارے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے اللہ کا بندہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جو ہماری اسکول کی تعمیر میں خرچ کرے گا، جو ہمارے جو ہے شفا خانے، ہاسپٹل کی تعمیر میں اپنا پیسہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اس کو اپنے پاس سے دے گا. اور ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جب اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخلہ دے گا. جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو ایک صحابی جن کا نام
جو جن کا نام ابو دحدحہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت سنی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں اور وہ مجھے بہت پیارا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیا، قرض حسنہ دے دیا۔ اور وہ گئے اس باغ میں اور باہر کھڑے رہے، اپنی بیوی بچیوں کو آواز دی کہ آج سے یہ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے، تم باہر آ جاؤ، ہم اپنے دوسرے باغ میں چلیں۔ صحابہ کرام وہ تھے جب مہاجرین ہجرت کر مکہ مکرمہ گئے ہیں، نہ کھانے کا ٹھکانہ تھا، نہ پینے کا ٹھکانہ تھا، نہ کوئی ذریعہ معاش کا ٹھکانہ تھا، تو انصاری صحابہ نے اپنی زمینیں دی، اپنی کھیتیاں دی، اپنی کھجوروں کے درخت مہاجروں کو دیے، اپنے گھروں کو مہاجروں کے لیے خالی کر دیا۔ بلکہ بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے جن کے پاس 3 4 بیویاں تھی، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر جو ہے مہاجرین کی نکاح میں دی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام نے، جنہوں نے اپنی ضرورت پر قوم کی اور امت کی اور ملت کی ضرورت کو ترجیح دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یوں بیان کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اچھے مکانات نہیں بناتے، بڑی بلڈنگیں نہیں بناتے، وہ اپنے پیسوں کو امت کے کام میں، امت کے درد میں، امت کی کوڑن میں اور امت کے فلاحی بہبود کے لیے یہ لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا اسوہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو قرآن جس کا زیر و زبر صحیح، جس پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن آب حیات ہے، جو قرآن نور ہے، جو قرآن بشارت ہے، جو قرآن منشور حیات ہے، جو قرآن دستور حیات ہے، جو قرآن آب حیات ہے، وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بھلائی اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھلائی سے مراد مفسرین نے جنت کو لیا ہے۔ یہ جنت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خیرات نہ کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، جس کا زیر و زبر صحیح، جس کا ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک یہ قرآن رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے کہ کبھی تم سے مطالبہ کیا جائے کسی امت کے رفائی کام کا تو اس میں جو ہے دامن کو مت بچانا۔ آپ کی اوریجنل کرنسی یہ روپیے، یہ ڈالر، یہ آپ کی اوریجنل کرنسی نہیں ہے۔ آپ کی اوریجنل کرنسی تو وہ ہے جس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی تب آپ کی جو اوریجنل کرنسی، اللہ کی یہاں چلنے والی کرنسی، وہ ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کا تو ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کرام کا ایمان جو قرآن میں نازل ہوا فوراً اس پر عمل۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ مسجد نبوی کے سامنے والا بیرحا باغ مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس کا پانی بھی بہت میٹھا ہے، اس کے کھجور کے درخت بھی بہت اچھے ہیں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ مال مجھے یہ ہے، میں نے اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی ہے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا،
اے اللہ کے رسول، خیبر میں جو زمین مجھے ملی تھی وہ زمین بڑی قیمتی زمین ہے، وہ زمین مجھے بہت پسندیدہ ہے، میں نے اللہ کے راستے میں اس کو خیرات کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے پاس ایک کنیز تھی، ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی، ایک غلام باندھی تھی جو مجھے بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ میں نے یہ آیت کے سنتے ہی اللہ کے واسطے اس کو آزاد کر دیا۔ زید ابن حارثہ کے پاس اس وقت ایک شاندار گھوڑا تھا۔ گھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی کروڑوں روپے کی گاڑی، آج کی مرسیڈیز گاڑی یا جو بھی سب سے اچھی گاڑی ہو وہ گاڑی، وہ کروڑوں روپے کا گھوڑا۔ جب انہوں نے سنا یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی بھلائی اس وقت حاصل ہوگی جب تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، فوراً زید بن حارثہ نے اپنے گھوڑے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ میں یہ کہا، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرة مقبلتن لكل واحد منها بنون ولا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ حضرت علی مرتضیٰ زبردست خطیب تھے، زبردست واعظ تھے، زبردست مقرر تھے۔ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا، تقریر کی اور کہا، اے لوگو، دنیا کوچ کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے ہے، آخرت دن بدن تم سے قریب ہو رہی ہے، اور دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں اور آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں۔ اے لوگو، دنیا کے غلام مت بننا، دنیا کے چاہنے والے مت بننا، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ اس لیے فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، آج جتنا چاہے تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، کل آنکھ بند ہو جائے، یہ مال تمہارا مال نہیں رہے گا، تم مال کی چوکیدار بنے رہو گے، اور یہ مال ورثہ کا ہو جائے گا اور ورثہ بھی تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ کا مال وہ ہے، من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مرد اور جو عورت نیک کام کریں گی، بھلائی کے کام کریں گی، صدقات کے کام کریں گی، خیرات کے کام کریں گی، اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى، عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کہ عورتوں کے اندر بھی عمل صالح کی طلب ہوتی ہے، عورتوں کے اندر بھی جو ہے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کا جو ہے مردوں سے زیادہ جذبہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے کسی ساتھی نے بتایا کہ ویسٹرن پارک کی مستورات نے جو ہے دے دی اور اس کا ہدیہ کر دیا، تو ہماری بہار کی عورتیں بھی کم نہیں ہیں انشاءاللہ، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے لیے، اس ہاسپٹل کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا بھرپور تعاون ضرور کرے، اس لیے کہ ان کو بھی اللہ کی یہاں کرنسی چاہیے، پیسہ استعمال کرنے کے لیے چاہیے، حسنات چاہیے، بھلائی چاہیے، صرف مردوں کو تو چاہیے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى، جو مرد اور عورت نیک عمل کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے فرمایا ہم ایک انعام تو یہ دیں گے کہ دنیا کی اس کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون اللہ؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جو شہنشاہ کا شہنشاہ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ شہنشاہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے تو ہم تمہیں کئی گنا دیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جو ایک دانہ گیہوں کا لگائے اور 7 بالیاں آئیں، 7 بالیوں میں 700 دانے ہوں گے، گویا
ایک دانے سے 700 دانے اگیں گے، 1 روپے سے 700 روپے اگیں گے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ کئی گنا زیادہ اس کا ثواب دینے والا۔ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ 1,00,000 درجے تک 1 روپے کا ثواب 1,00,000 روپے، بہت سی حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ 2,00,000 روپے تک بھی آپ کا ثواب، جیسا اخلاص ہوگا ایسا آپ کا ثواب بڑھے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کی ہم دامے درمے سخنے قدمے ہر اعتبار سے مدد کریں اور آپس کا جوڑ باقی رکھیں، آپس کا جوڑ باقی رکھیں۔ ہمارے اندر توڑ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا کھینچاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپس کے اختلاف کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، آپس میں اختلاف مت کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے لوگو آپس میں مت جھگڑنا، اگر جھگڑو گے تمہاری ہوا اکھیڑ گی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں مثل المؤمن فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مومن کی مثال ایسی ہے، محبت میں آپس میں رحم و کرم میں ایسی ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر ہمارا بھائی کسی کونے میں بیمار ہو اور اس کو تکلیف ہو، اس کو پریشانی ہو، تو ہمیں تلملا اٹھنا چاہیے، ہمیں اس کی تیمارداری کا، اسے دواخانے لے جانے کا، اس کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ کی زیادہ وقت نہ لے کر ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں کہ آج کے دور میں موبائل بہت بڑی نحوست بنا ہوا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے فتنے فساد مستورات میں 25 سال کے جو ہے گھر جو آباد تھے وہ برباد و تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو لہو لعب کو خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ قرآن کی تلاوت سے ہم موبائل کی جو ہے بیجا استعمال کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں آج رات و دیر تک جو ہے موبائل دیکھتی رہتی ہیں، اور جو ہے صبح کی نماز بھی ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میری مائیں، میری بہنیں، ہمارا اسوہ، ہمارا آئیڈیل تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، ہمارا آئیڈیل تو فاطمہ ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے ابو بکر کی صدیق کی سیرت کو، بھول گئے عمر فاروق کی سیرت کو، بھول گئے عثمان غنی کی سیرت کو، بھول گئے علی مرتضیٰ کی سیرت کو، بھول گئے حضرات حسنین کی سیرت کو، بھول گئے سعد بن وقاص کی سیرت کو، بھول گئے خالد بن ولید کی سیرت کو، بھول گئی ہماری مائیں فاطمہ کی سیرت کو، بھول گئی ہماری مائیں صفیہ کی سیرت کو، بھول گئی ہماری مائیں ام کلثوم کی سیرت کو۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ خیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانیاں یاد ہیں، دیومالائی تہذیب کی کہانیاں یاد ہیں، موبائل میں کیا کیا فسق و فجور ہے وہ یاد ہیں، کس فلم میں کس نے کام کیا وہ یاد ہے۔ نہیں یاد ہے تو ہمیں نبی کی سیرت یاد نہیں ہے، نہیں یاد ہے تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کی کتنی ازواج تھی، ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بس میری آخری گزارش یہ ہے، یہ شفا خانہ، یہ ہاسپٹل، یہ اسکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹی، یہ سب آپ کی ہے، یہ سب آپ کی ہے۔ آپ کے بچوں کا مستقبل اس میں تعمیر ہوگا،
تو ہمیں دامے درمے سخنے قدمے جو ہو سکے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور ہمارا مستقبل ہمارے بچے ہیں، اگر وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھے ہوشیار ہوئے تو وہ امت کے کام آئیں گے، امت کی رہبری کریں گے، امت کی سیادت کا فریضہ انجام دیں گے، امت کی قیادت کا فریضہ انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔